حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی لفظ جگر ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی بیٹی فاطمہ سے بے انتہا محبت تھی. اور یہ دور ایسا تھا کہ جس دور میں بچیوں کو، بیٹیوں کو زندہ دردور کر دیا جاتا تھا، تو اس زمانے میں، اس دور میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں سے محبت بھی کی ہے اور ان کی تربیت بھی کی ہے. اور صرف یہ نہیں کہ اپنی بچیوں کی تربیت کی اور ان سے محبت کی، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ترغیب دی ہے، اس کے فضائل سنائے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، فرمایا کہ جس آدمی نے اپنی دو بچیوں کی اچھی تربیت کر کے انہیں جوان کیا، پال پوس کے، فرمایا کہ کل قیامت کے دن میں اور وہ بندہ کہاتین، فرمایا ان دو انگلیوں کی طرح جنت میں اکٹھے ہوں گے. ایک صحابی رسول عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، اگر کسی آدمی کی دو بچیاں نہ ہوں اور وہ ایک بیٹی کی تربیت کر کے اسے پروان چڑھائے، جوان کرے، تو کیا اسے بھی یہ فضیلت ملے گی؟ سرکار مدینہ نے فرمایا، ہاں، جس نے ایک بچی کی تربیت کر کے اسے جوان کیا اس کو بھی یہ فضیلت حاصل ہوگی. کتنی بڑی بات ہے، کتنے خوش نصیب ہیں بچیوں والے جو اپنی بیٹیوں کی اچھی تربیت کرتے ہیں. اور آج کل کے زمانے میں یہ سمجھا جاتا ہے تربیت کرنے کا مطلب ہے ڈنڈا اٹھائے رکھنا، یا اگر کوئی پیار کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ پیار کرنا ہے تو بچیوں کی اخلاقیات میں بھی توجہ نہیں کرنے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، پیار بھی کرنا ہے اور تربیت بھی کرنی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بچیوں سے پیار بھی کیا اور ان کی تربیت بھی کی ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ، ویسے یاد رکھنا میرے نبی کی 4 بیٹیاں تھیں، حضرت زینب، ام کلثوم، حضرت رقیہ اور حضرت فاطمہ. ان بچیوں میں سے سب سے چھوٹی حضرت فاطمہ تھی، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے بہت زیادہ پیار اور محبت تھی. اللہ کے نبی اگر کبھی سفر پہ جاتے تو سب سے ملنے کے بعد آخر میں حضرت فاطمہ سے مل کے پھر سفر پہ روانہ ہوا کرتے تھے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی سفر سے واپس آتے تو پھر سب سے پہلے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے ملتے، اس کے بعد پھر باقیوں سے ملاقات کرتے تھے. اور آپ تاریخ کو اٹھائیں، اللہ کے نبی نے کبھی سخت سے سخت حالات میں تکالیف برداشت کرنے کے باوجود کسی کو بد دعا نہیں دی، حتیٰ کہ طائف جیسے سنگین حالات اور واقعات کو بھی برداشت کیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ سے خون بہا، یہاں تک کہ حضور کی جوتی مبارک بھی خون سے تر ہو گئی. پھر بھی اگر جبرائیل امین آئے ہیں اور آ کے جبرائیل نے عرض کی، یا رسول اللہ، اگر حکم ہو تو یہ پہاڑوں کا فرشتہ بھی آیا ہے، یہ ہواؤں کا فرشتہ بھی آیا ہے، یہ آگ کا فرشتہ بھی آیا ہے، آپ جسے اشارہ فرمائیں گے، حکم فرمائیں گے، وہ اس بستی کو ملیا میٹ کر دیں گے. سرکار دو عالم رحمت والے پیغمبر نے اس موقع پہ بھی فرمایا، جبرائیل، میں امت کے لیے رحمت بن کے آیا ہوں، ان کے لیے رحمت کی ہوائیں اور فضائیں لے کے آیا ہوں، ان کی تباہی اور بربادی کا سبب بننے کے لیے نہیں آیا. اگر یہ مسلمان نہیں ہوتے تو نہ صحیح ان کی اولاد میں سے ایسے لوگ آئیں گے جو میرا کلمہ پڑھیں گے، میرے تابعدار بنیں گے.
میں بد دعا نہیں کرتا، لیکن ایک موقع آیا، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نماز پڑھ رہے تھے۔ ابو جہل بدبخت نے اونٹ کی اوجری اٹھائی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈال دی۔ اب اونٹ کی اوجری بہت بھاری تھی، حضور سجدے سے اٹھ نہ سکے۔ کسی نے جا کے حضرت فاطمہ کو بتایا، اس وقت چھوٹی سی تھی، دوڑتی ہوئی آئی ہے اور آ کے اس اوجری کو ہٹانے کی کوشش کی۔ آنکھوں سے آنسو بھی تھے، رو بھی رہی تھی، باپ کی تکلیف برداشت بھی نہیں ہو رہی تھی۔ جس وقت وہ اوجری حضور سے ہٹ گئی تو اس موقع پہ سیدہ فاطمہ نے ایک بار دعا کی تھی کہ اے اللہ، جن لوگوں نے میرے باپ کو یہ تکلیف دی ہے انہیں تباہ و برباد کر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور یہ چہرہ سامنے تھا جو رو کے بد دعا کر رہی تھی، اللہ کے نبی نے اس موقع پہ فرمایا اے اللہ، جیسے میری فاطمہ کہتی ہے ویسے کر دے۔ اس موقع پہ حضور نے اپنی بیٹی کی دعا پہ آمین کہی ہے۔ اور پھر اٹھائے تاریخ کو جن لوگوں نے حضور کے ساتھ یہ کام کیا تھا، طائف والوں میں سے بھی کچھ لوگ بخشے گئے اور ایمان لے آئے تھے، لیکن جنہوں نے یہ عمل کیا ہے وہ سارے کے سارے تباہ ہوئے، اور میں سے کسی کو بھی ایمان کی توفیق نہیں ملی۔ تو یہ محبت تھی حضرت فاطمہ کے ساتھ۔ ایک دفعہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر سے واپس آ رہے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کا سن کے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کو صاف کیا، سجایا کہ آج کافی دنوں کے بعد میرے والد محترم آ رہے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے۔ اب فاطمہ گھر کو سجا رہی ہے، صفائی کر رہی ہے، والد کی انتظار میں ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتا دیا، جب سفر سے آتے پہلے مسجد نبوی میں جاتے، وہاں نفل ادا کرتے، اس کے بعد اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے گھر میں جاتے، ان سے ملاقات کرتے، اس کے بعد پھر باقی لوگوں سے ملتے اور باقی اپنے گھر میں جایا کرتے تھے۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضور علیہ السلام نے حضرت فاطمہ کے گھر میں قدم رکھا، بیٹی دوڑتی ہوئی آئی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہے، ملنے کے بعد حضور کے ہاتھ مبارک کو بوسہ دینے لگی، چومنے لگی۔ لیکن آج اپنی بیٹی کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ فاطمہ کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ سرکار دو عالم نے سوال کر دیا، اے فاطمہ، آج تو خوشی کا موقع ہے، اتنے دنوں بعد میں آیا ہوں، ملاقات ہو رہی ہے، اپنے باپ سے مل رہی ہو، خوش ہونے کی بجائے یہ آنسو کس بات کے، یہ رونا کس بات کا؟ سیدہ فاطمہ نے عرض کیا، ابا جان، جب بھی آپ آتے تھے آپ کا چہرہ تر و تازہ ہوتا تھا، آج دور دراز کا سفر کر کے آئے ہیں، آپ کے چہرے پہ غمگینی کے اثرات ہیں، آپ کے چہرے پہ مرجھاٹ ہے۔ اے میرے والد محترم، اے رسول اللہ، ذرا یہ تو بتائیے، اللہ نے جو آپ کے ذمہ کام لگایا ہے اور اتنی مشقت کر رہے ہیں، کب یہ کام ختم ہوگا؟ کب پائے تکمیل تک پہنچے گا؟ کب آپ سے یہ بوجھ ہلکا ہوگا؟ سرکار دو عالم نے سیدہ فاطمہ کے سر پہ ہاتھ رکھا، اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا اور رسول اللہ نے فرمایا، فاطمہ غم نہ کر، پریشان نہ ہو، یہ مشقت، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ ایک وقت آئے گا کہ اس کائنات کے کچے اور پکے مکان تک تیرے باپ کا کلمہ پہنچ کے رہے گا۔ اور آج وہ وقت ہے، تقریباً پوری دنیا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان نبوت اور کلمہ پہنچ چکا ہے۔ یہ اور بات ہے، کچھ خوش نصیبوں نے مان لیا اور کچھ بدبخت نہ مان سکے، لیکن جنہوں نے مانا ہے وہ اس کائنات میں بھی خوش نصیب ہے اور آخرت بھی ان کی ہے، اور جنہوں نے نہیں مانا وہ بدبخت لوگ ہیں۔ یہاں پہ یاد رکھیے، اپنی بچیوں سے محبت کیا کریں،
کبھی اگر سفر پہ آئیں تو اللہ کے نبی کی سنت ادا کرنے کے لیے اپنے بیٹی کے گھر جایا کریں. کبھی سفر پہ جا رہے ہو تو نبی کی سنت پہ عمل کرنے کے لیے بیٹی سے مل کے جایا کریں. بیٹی سے مل کے جایا کریں. یہ بیٹیاں اللہ رب العالمین کا انعام ہوا کرتی ہیں. کتنی ظالم ہے وہ لوگ کہ جو اپنی زندگی میں جائیداد اپنے بچوں کے نام کر کے اپنی بیٹیوں کو محروم کر کے چلے جاتے ہیں. یہ بھی تو اولاد ہے نا, تمہارے ہی جگر کا ٹکڑا ہے نا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھو تو میرے نبی نے اپنی بچی سے کتنی محبت کی ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت اخیر ہے. اس کوچ کرنے سے کچھ دن پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا اور بلا کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پاس بٹھایا اور حضور علیہ السلام نے حضرت فاطمہ کے کان میں ایک بات کہی. سیدہ فاطمہ رونے لگ گئی. پھر حضور علیہ السلام نے بلایا, بلا کے پھر کان میں ایک بات کہی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ مسکرانے لگ گئی. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے اور اس رشتے کے حساب سے حضرت فاطمہ کی اماں ہے. لیکن حضرت فاطمہ اور حضرت سید عائشہ ہم عمر تھی, تو اس ہم عمر ہونے کی وجہ سے کبھی کبھی آپس میں بے تکلفی بھی کیا کرتی تھی. ان کی بے تکلفی کا ایک واقعہ کہ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان اس بات پہ بحث چل پڑی کہ ہم میں سے افضل کون ہے. اب سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ میں افضل ہوں, سیدہ فاطمہ کہتی ہیں کہ میں افضل ہوں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ دیکھیں میں افضل ہوں, مجھے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ تو خاتون جنت ہے, جنت میں عورتوں کی سردار ہوگی. سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی دیکھیں اللہ رب العالمین نے میرے لیے قرآن اتارا ہے. سیدہ فاطمہ کہنے لگی میں افضل ہوں اس لیے کہ میں رسول اللہ کی بیٹی ہوں, تو صدیق اکبر کی بیٹی ہے جو میرے نبی کا غلام ہے. سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی دیکھیں میں افضل ہوں اس لیے کہ میرے اندر بہت سی خصوصیات ہیں کہ جب مجھ سے رسول اللہ نے نکاح کیا تو اللہ نے ایک رومال کے ذریعے جبرائیل امین کے ہاتھوں رسول اللہ کو میری تصویر بھیجی تھی کہ اس کے ساتھ نکاح کر لو. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے سیدنا جبرائیل کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ میری گود میں رسول اللہ کا سر تھا اور اس حالت میں جبرائیل نے وحی لے کے آئے ہیں, لہذا میں افضل ہوں. اب سیدہ فاطمہ کہتی ہیں میں افضل, سید عائشہ کہتی ہیں میں افضل. اس کے دلائل اپنی جگہ پہ موجود ہیں, ان کے دلائل اپنی جگہ پہ موجود ہیں. حضرت عائشہ کہنے لگی اے فاطمہ اب بات کو ختم کرتے ہیں, ایک بات ذہن میں رکھو, تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے مانتی ہوں ٹھیک ہے, لیکن یاد رکھنا تو علی کی بیوی ہے, میں نبی کی بیوی ہوں. جب فیصلہ ہوگا تو بھی جنت میں جائے گی, میں بھی جنت میں جاؤں گی. اس وقت تیرا ہاتھ علی کے ہاتھ میں ہوگا اور میرا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں ہوگا. یہ بے تکلفی کی باتیں ہوا کرتی تھی. تو اب حضرت عائشہ نے بلایا فاطمہ ذرا یہ تو بتاؤ آپ کے ابا نے آپ سے بات کیا کی ہے کہ ایک دفعہ آپ مسکرانے لگی, ایک دفعہ آپ رونے لگی. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اما جان بات یہ ہے کہ اب میرے باپ اس کائنات میں حیات ہیں, بتا نہیں سکتی چونکہ راز کی بات ہے. پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم وصال کر کے اس دنیا سے چلے گئے. تو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھ لیا اب تو حضور چلے گئے اب تو بتا دیں. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہاں اب بتا دیتی ہوں. پہلی دفعہ سرکار دو عالم نے مجھے بلایا ہے اور میرے کان میں کہا بیٹی اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے اس کائنات میں رہنے کا اور یہاں سے جانے کا. اب جدائی کا وقت آ گیا ہے, میری کوچ کرنے کا وقت آ گیا ہے,
میں اس دنیا کو الوداع کر کے اللہ کے پاس جا رہا ہوں، تو میں اپنے والد محترم کے وصال کی خبر سن کے آبدیدہ ہو گئی، رونے لگ گئی۔ ارے حقیقت بھی یہی ہے، کون بیٹی چاہتی ہے کہ اس کا باپ اس سے جدا ہو جائے؟ یہی بچیاں ہوتی ہیں جو آپ کی چارپائی کے پاس بیٹھ کے رو بھی رہی ہوتی ہیں، آنسو بھی بہا رہی ہوتی ہیں۔ اس وقت ان کے دل میں صرف اور صرف آپ کا غم ہوتا ہے، اور بچے تو بسا اوقات جائیداد کی تقسیم میں لگ جاتے ہیں، معاملات میں لگ جاتے ہیں۔ آج ہم اسی دنیا کے اندر بھی انہی بیٹیوں کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں، جائیداد سے محروم کر کے جاتے ہیں، پیار کے اندر کمی کرتے ہیں۔ ارے اپنی بچیوں کو سینے سے لگاؤ۔ ایک اللہ والے کا عجیب جملہ میں نے سنا ہے، ان کے پاس کوئی آدمی آیا، آ کے کہنے لگا میرے لیے دعا کر دیجئے، تو وہ اللہ والے کہنے لگے کہ جاؤ اپنی ماں سے دعا کراؤ، میری بجائے۔ وہ کہنے لگا میری ماں تو فوت ہو گئی ہے۔ فرمایا جاؤ پھر اپنی بہن سے دعا کراؤ۔ وہ کہنے لگا بہن بھی کوئی نہیں ہے۔ کہا بیٹی ہے؟ کہا ہاں۔ کہا جاؤ اپنی بچی سے دعا کراؤ۔ وہ چلا گیا، کسی مصیبت اور پریشانی کے اندر تھا، اپنی بچی کو جا کے کہا میرے لیے دعا کرو۔ 3 دن کے بعد آتا ہے، میں نے اپنے کانوں سے یہ واقعہ اس اللہ والے کی زبانی سنا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے پوچھا سناؤ کیا بنا؟ کہتے ہیں آپ کے بتائے ہوئے نسخے کے مطابق عمل کیا، میں نے جا کے بچی کو کہا ہے میرے لیے دعا کرو۔ تیسرے دن آج میں جب آپ کے پاس آیا ہوں، اللہ کے فضل سے وہ مصیبت ٹل چکی ہے، ختم ہو گئی ہے پریشانی۔ لیکن مجھے یہ تو بتاؤ، یہ میں نے پہلی دفعہ سنا ہے ماں سے دعا کا، تو لوگ کہتے ہیں آپ نے بیٹی سے دعا کا کیسے کہا ہے؟ تو وہ کہنے لگے اس لیے کہ آپ لوگ بزرگوں کے پاس جاتے ہیں دعا کرانے کے لیے، انہیں اپنی مصروفیات بھی ہوتی ہیں، آپ کے ساتھ وہ محبت کا تعلق بھی نہیں ہوتا، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم رو کے تمہارے لیے دعا نہیں کر سکتے، لیکن جب تم اپنی ماں کو بتاؤ گے نا کہ میں آج پریشان ہوں، اپنی بہن کو بتاؤ گے میں آج پریشان ہوں، اپنی بچی کو بتاؤ گے میں آج پریشان ہوں، فرمایا پھر دیکھ لینا جب تک تمہاری پریشانی ختم نہیں ہو جاتی، تمہاری ماں، تمہاری بہن، تمہاری بیٹی کو سکون نہیں آئے گا، وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے رب سے رو کے تمہارے لیے دعائیں کریں گے، اور رو کے جو دعا کی جائے تو اللہ کبھی اسے ٹالتا نہیں ہے، قبول فرماتے ہیں۔ تو حضرت فاطمہ نے کہا جب اللہ کے نبی نے مجھے کہا نا کہ میں جانے والا ہوں تو میں رونے لگ گئی، اور پھر مجھے حضور نے بلا کے اللہ کے نبی نے فرمایا فاطمہ پریشان نہ ہو، میرے خاندان میں سے سب سے پہلے تو ہی آگے مجھ سے ملے گی۔ تو میں ہنسنے لگ گئی۔ تو یہ کچھ عجیب نہیں ہے، جب اپنے والد کے وصال کا سنا تو رونے لگ گئی، اور جب اپنے وصال کا سنا تو مسکرانے لگ گئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں کو پتا تھا کہ ہمارا اس دنیا سے جانا یہ کوئی موت نہیں ہے، یہ ختم ہو جانا نہیں ہے، وہاں سے جا کے نئی زندگی شروع ہونی ہے، وہاں اللہ کے نبی کا ساتھ ہوگا۔ کیا نہیں دیکھا حدیث مبارکہ کے اندر سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو ان کی بیوی نے دیکھا مسکرا رہے ہیں، خوشی سے اچھل رہے ہیں، وہ کہنے لگی اے بلال تمہاری طبیعت خراب ہے، جانے کا وقت ہے، تم اس حالت میں مسکرا رہے ہو، خوش ہو رہے ہو؟ تو حضرت بلال نے فرمایا میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ کل جا کے رسول اللہ سے ملوں گا، اللہ کے نبی کے صحابہ سے ملوں گا، تو میں ان سے جا کے ملوں گا، تو مسکرانا ہی تو ہے نا، پریشانی کس بات کی؟ تو یہ وہ لوگ ہوا کرتے جو موت کو زندگی سمجھا کرتے تھے، مرنے کے بعد ان کی ایک نئی زندگی ہوا کرتی تھی۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے ہر وقت غمگین رہا کرتی تھی، پریشان رہا کرتی تھی، حتیٰ کہ ان کا ایک عربی کا شعر بھی ہے صبت علیہ مصائب لو کانت علی الایام سن لیالیا، فرمایا اے اللہ کے نبی آپ کے جانے کے بعد میرے اوپر مصائب کے ایسے پہاڑ ٹوٹے ہیں، اگر ان مصیبتوں کو دن پہ رکھ دیا جائے تو وہ بھی رات ہو جائے، ان کو برداشت نہ کر سکے، تو یہ اشعار پڑھا کرتی تھی۔ اور حضرت فاطمہ کا جب آخری وقت آیا، یہ باتیں یاد رکھنے کی ہے، آج ہمارے گھروں کے اندر پردے ختم ہو گئے، آج ہمارے گھروں کے اندر محسوس نہ فرمانا
حیا ختم ہوتا جا رہا ہے. اس موبائل نے آ کے ایسی تباہی مچائی ہے. عزت دار گھرانے، نام والے گھرانے، ان کی بیٹیوں نے بھی آج اپنے نیم برہا حالت کے اندر آدھے کپڑے پہن کے ان موبائلوں پہ پیسے کے چکر میں ٹک ٹاک بنانا شروع کر کے اپنی ڈانس عوام کو دکھانا شروع کر دیے ہیں. یہ بربادی نہیں اور یہ تباہی نہیں تو اور کیا ہے. حضرت فاطمہ کا جب وصال کا وقت قریب آیا، حسن کو بلایا، حسین کو بلایا، اپنی بیٹیوں کو بلایا. انہیں نہلا بھی رہی ہے اور آنکھوں سے آنسو بھی بہا رہی ہے. اس وقت خواب میں دیکھ چکی تھی. اللہ کے نبی نے فرمایا فاطمہ میں تیری انتظار میں ہوں. یقین ہو گیا کہ اب میرے جانے کا وقت ہے. اور ہر ماں جب جاتی ہے نا تو اپنے بچوں کا احساس ضرور ہوتا ہے کہ میرے بعد پتہ نہیں ان کو اس انداز میں کوئی نہلائے گا، کوئی کپڑے پہنائے گا، کوئی کھانا کھلائے گا، کوئی ان کا خیال رکھے گا یا نہیں رکھے گا. تو نہلا بھی رہی ہے، کپڑے بھی پہنا رہی ہے، رو بھی رہی ہے، اور اس کے بعد خود نہائی ہے اور نہانے کے بعد اچھے کپڑے پہنے ہیں. یہاں روایات مختلف ہیں. سیدنا علی المرتضیٰ کو بلایا اور فرمانے لگی علی میں نے غسل کر لیا ہے، میرا اب غسل نہ کیا جائے، مجھے غسل نہ دیا جائے، میں چاہتی ہوں کہ میرے جسم پہ کسی عورت کی نگاہ بھی نہ پڑے. اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت فاطمہ کو غسل دیا گیا. بہرحال چونکہ غسل دینا یہ مسلمان کی خصوصیات میں سے ہے، میت کو غسل دیا جاتا ہے، انہیں دیا گیا ہوگا یہ اپنی جگہ پہ. لیکن حضرت فاطمہ نے یہ وصیت کی ہے اور پھر ایک اور وصیت بھی کی. فرمایا علی میں نے ایک جگہ پہ دیکھا تھا کہ ایک میت کو لے کے جا رہے تھے، اس میت کی چارپائی پہ ارد گرد لاٹھیاں تھی، اس کے اوپر ایک کپڑا تھا. میں چاہتی ہوں کہ تم میرے ساتھ بھی یہی کرو. میں یہ چاہتی ہوں کہ جب میری میت گھر سے نکلے، رات کا وقت ہو، اور پھر جب گھر سے نکلے تو کسی غیر محرم آدمی کی نگاہ فاطمہ کے کفن پہ بھی نہ پڑے. یہ تھی رسول اللہ کی بیٹی، اللہ کے نبی کی تربیت یافتہ. آج ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں، ان کو چاہیے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کو اپنائیں. ان کو چاہیے کہ فاطمہ جیسا حیا اپنی زندگی کے اندر لے آئیں. ان کو چاہیے کہ فاطمہ جیسی عبادت اپنی زندگی کے اندر لے آئیں. ان کو چاہیے کہ فاطمہ جیسی سخاوت اپنی زندگی کے اندر لے آئیں. لیکن آج ایسی بدبختی ہے کہ ہم نے سیدہ فاطمہ کی سنت کو چھوڑ دیا، سید عائشہ کی سنت کو چھوڑ دیا، حضور کی ازواج مطہرات کی سنتوں کو چھوڑ دیا، اور ہم نے غیروں کو اپنا ہیرو بنا لیا. ان کے طرز، ان کے طریقے، ان کی زندگی ہم نے اپنی زندگی میں لے آئے. یہی وجہ ہے کہ جب ایسی مائیں ہوا کرتی تھی سیدہ فاطمہ جیسی، تو بچے حسین پیدا ہوا کرتے تھے، بچے حسن پیدا ہوا کرتے تھے کہ گردن چلی جاتی تھی لیکن دین کی بات پہ آنچ نہ آنے دیا کرتے تھے. اور پھر یہ خصوصیت تھی کہ گردن سر سے جدا ہو جاتی تھی پھر بھی زبان سے قرآن پڑھنے کی آوازیں آ رہا ہو کرتی تھی. لیکن جب مائیں ایسی ہیں تو پھر آج دنیا نے کوئی ولی دیکھنے بند کر دیے ہیں، صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں ہو رہے. یہی وجہ ہے کہ ماؤں کی کردار اور ان کے حیا پہ آنچ آ گئی ہے. اپنے گھروں کے اندر محنت کریں، تربیت کریں، اپنے بچوں کو تعلیم دیں، حضرت فاطمہ کی زندگی پڑھائیں، ازواج مطہرات کی زندگی پڑھائیں، تاکہ ان کے اندر بھی ان جیسا حیا آئے، پاک دامنی آئے اور نیکی آئے. اسی پہ کامیابی ہے. ورنہ میرے دوستو جیسا ماحول ہے پھر تباہی ہی تباہی ہے. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ اور اہل بیت کی کامل اتباع نصیب فرمائے. حضرات سنتیں پڑھ لیں.